العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر والشجاع المظفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سکر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنصر الجلیل مظہر العجائب و مظہر الغرائب و نبخت الدائرۃ المطالب اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب بہو فرض علی الحاضر والغائب مولانا و مولانا الثقلین امام بالحق والامیر المطلق بالحسنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین مبارک قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ایک مرتبہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرف حصول معرفت امام زمانہ کے لیے باواز بلند سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ٹھیک ہو شاہ جی خیریت ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ حیدری 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 بلند سے بلند ترین صلوات سامنے گرامی قدر محمد والے محمد آپ سب کا اس عبادت افسن میں چل کر ہمیں قبول و منظور فرمایا بانیان مجلس اعظام منتظمین فرش اعظام مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرمایا اور ملک منصور مہر صاحب مالک نے صحت سلامتی اور زندگی عطا فرمایا مرزا صاحب مالک نے سلامت رکھے توفیقات میں اضافہ فرمایا زندگ شرابی صاحب اور جتنے بھی صدات اور غیر صدات یہاں تشریف فرمایا مالک صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمایا فراز شاہ صاحب لکن شاہ جی جن کے نام مجھے نہیں آتے ان سے معذرت سب کے لے لیتا تاکہ سب کی دعائیں ضرور قبول و منظور ہو ذکر کے سب کی اور تمام دعاؤں کی افضل دعا مالک ہمارے رہبر حقیقی کا جلد ظہور ہو سامنے گرامی قدر سرنامہ کلام میں نے قرآن مجید کی اتنی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ اس آیت کو مسلمان پڑھتا بڑے شوق سے ہے لیکن سمجھنے کی بالکل کوشش نہیں کرتا کہ جس میں خدا تعالیٰ انسانوں سے کہہ رہے کہ فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون فَاسْأَلُوا اللہ تعالیٰ کہتا ہے سوال کرو کس سے اہل ذکر سے فَاسْأَلُوا اہل ذکر سوال کرو اہل ذکر سے ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے ہو اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو خدا تعالیٰ نے اس آیت میں دو لوگوں سے خطاب کیا ایک وہ جو سب کچھ جانتے ہیں ایک وہ جو کچھ نہیں جانتے اور خدا تعالیٰ نے اس آیت میں یہ جملہ کہہ کر کہ اگر تم نہیں جانتے ہو یہ تم کہہ کر تم کو الگ کر دیا اہل ذکر کو الگ کر دیا خدا تعالیٰ نے اس آیت میں تم کہہ کر مرزا صاحب مالک آپ کو سلامت رکھیں اس آیت میں تم کہہ کر تم کو الگ کر دیا اہل ذکر کو الگ کر دیا اب معلوم ہوا تم میں ہم سب ہیں اہل ذکر میں وہی ہیں جن کو اللہ نے ذکر کا اہل بنایا ہے ذکر کا اہل وہ نہیں ہوتا جو بندے محنت کر کے کوشش کرے ذکر کا اہل یا اہل ذکر وہ نہیں ہوتا
جو سکول مدرسہ یونیورسٹی اور دنیا کی بنائی ہوئی ڈگریاں حاصل کرے اور آ کر کہے کہ میں تو تم سے زیادہ ہر چیز کو جاننے والا ہوں، نہیں، ایسے ہو نہیں سکتا. یہ خدا قرآن میں کہتا ہے وَاللَّهُ اُخْرُجُوا مِن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. خدا کہتا ہے جب ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کی شکموں سے پیدا کیا تو تم جاہل تھے. یہ اللہ خدا کہتا ہے، خدا کہتا ہے جب ہم نے تمہیں اخرجوا من بطونکم، جب ہم نے تمہیں ماؤں کی شکموں سے خارج کیا، نکالا تو تم جاہل تھے. تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ تم جاہل پیدا ہوئے تھے، اور جب تم واپس میرے پاس آؤ گے تو تمہیں واپس اسی طرح کر دوں گا جیسے تم پیدا ہوئے تھے. یعنی اللہ کہتا ہے پیدا ہوئے تھے تو کمزور تھے، بول نہیں سکتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے. جب میں اپنے پاس بلانے لگوں گا اس وقت بھی کمزور ہو جاؤں گے اور بات بھی نہیں کر سکوں گے. یہ بھی تمہارے اور ہمارے لیے کہا ہے. جب ہم پیدا ہوں تو اللہ کہتا ہے تم کمزور ہوتے ہو، جاہل پیدا ہوتے ہو، کچھ نہیں جانتے، بالکل اتنے تمہارے ہاتھ کمزور ہوتے ہیں کچھ اٹھا نہیں سکتے. کیونکہ تم اور ہم ہے نا. لیکن اگر کوئی اہل ذکر میں سے دنیا میں سے آئے، اگر وہ 3 دن کا جھولے کے اندر ہی کیوں نہ ہو تو کل اجگر کو چیز دیتا ہے. 3 دن کا مرزا صاحب اللہ اجدر کو چیز دیتا ہے. اور اگر اس کا جی آئے تو خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیتا ہے. کیونکہ یہ ہم اور آپ. اور اللہ فرماتا ہے اگر نہیں تم جانتے ہو، پوری کائنات جاہل کہہ دی اللہ نے سوائے اہل ذکر کے. اہل دیکھیں جاہل وہ نہیں ہوتا جو سکول نہ گیا ہو. جاہل وہ ہوتا ہے جس نے کبھی شعور کی منزل کی طرف جانے کی کوشش نہ کی ہو. یاد رکھو کیونکہ یہ دنیا کی بنائی ہوئی ڈگریاں ہیں. یہ ڈگریاں 100 سال پہلے تو نہیں ہوتی تھی. 20s میں رواج شروع ہوا، 40s میں رواج زیادہ آنا شروع ہوا. ڈگریز تو پہلے نہیں ہوتی تھی، پہلے ہوتی تھی انسانیت. جتنے بھی بڑے بڑے اچھے پرانے محاورے ہیں وہ تو ان لوگوں نے بنائے جن کے زمانے میں ڈگریاں ہوتی نہیں تھی. ڈگریوں والے نے تو آج تک وہ اچھا سا محاورہ نہیں بنا کر ہمیں دیا. کیونکہ یہ دنیا کا بنایا ہوا نظام، جو نظام دنیا بنائے گی اس میں عیب ہوگا. اور انسان اپنی ہی تخلیق کی مخالفت کرتا ہے. اس لیے جو کورس 30 سال پہلے جدید ہوگا آج وہ جدید نہیں ہوگا. لیکن آل محمد نے فرمایا کہ ہم آل محمد سے علم حاصل کرو، چاہے بچپن میں ہوگے تب بھی جدید ہوگا، جوانی میں ہوگے تب بھی جدید ہوگا، بڑھاپے میں ہوگے تب بھی جدید ہوگا. بڑا فرق ہے. یاد رکھیے گا آپ کو دنیاوی حوالے سے ڈگری کامیاب دے سکتی ہے لیکن اگلے جہاں میں کامیابی نہیں دے سکتی. اور اب میں اس آیت میں تشریح کا جملہ کہنا چاہتا ہوں. بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، میں تو دوسرے سوشل باعث گفتگو کرنا شروع ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو. اس سے نہ پوچھو جس سے ساری زندگی سورہ بقرہ یاد نہ ہو. اس سے نہ پوچھو جس سے ساری زندگی سورہ بقرہ یاد نہ ہو. اس سے پوچھو جو آنکھ کھولتے ہی گئے کہیے یا رسول اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ. اس سے نہ پوچھو اس سے نہ پوچھو جو اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہ بتا سکے. اس سے پوچھو جو منبر پہ کھڑے ہو کر دعویٰ کرے. پوچھو اس سے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو. میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. جیو میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. اور دنیا نے اب جا کر GPS بنایا گوگل کی بیس پر تو کہتی ہے ہم تو بڑے زمین کے راستے جانتے ہیں. تم تو وہ جانتے ہو جہاں انسان پہنچا. علی 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے یاد رکھو میں زمین نہیں آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں. معلوم ہوا راستے آسمان پر بھی ہیں. معلوم ہوا راستے آسمان پر بھی ہیں لیکن جانتا علی ہے. اور یاد رکھنا زمین اور آسمان کے راستے وہی جانتا. اگر کوئی ٹھیکیدار ہو
کسی بندے نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہو، اس کے سامنے پہلے نقشہ بن کر آتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یہاں یہ گلی نکلے گی، یہاں یہ سڑک نکلے گی، یہاں یہ گیٹ نکلے گا۔ وہ ایک چھوٹی سی سوسائٹی ہو تو اس سے اس کا سب پتہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا راستوں کا اسے پتہ ہوتا ہے جس کے سامنے چیزیں بنے، راستوں کا اسے پتہ جس کے سامنے سڑکیں نکلیں، جس کے سامنے سیکٹر بنے، جس کے سامنے پلاٹس کے الاٹمنٹ ہو۔ باویوں کا ہی چلتے پہ نا آج کل ہے۔ اور علی 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے میں زمین کے راستے سے زیادہ آسمان کے راستے جاتا ہوں۔ معلوم ہوا جب یہ سب کچھ بن رہا تھا لگتا ہے علی دیکھ رہا تھا۔ علی بادشاہ دیکھ رہے تھے، خدا کی قسم۔ میں تو یہ نہیں کہوں گا علی بنا رہا تھا، بنانے والے نوکر تھے۔ یاد رکھنا، مالک نہیں بناتے ہوتے، مالک دیکھ رہے ہوتے ہیں، مالک ہدایت دیتے ہیں، اس کو ایسے کرو، اس کو ایسے کرو، توجہ چاہتا ہوں۔ اور نوکر بناتے ہیں، اور جس کے نوکر ہی جبرائیل جیسے فرشتے ہوں، یار خوش ہو جائے۔ اور کئی نوکر عام نوکر نہیں، جس کے نوکر ہی وہ ہو جو روح الامین، جو فرشتوں کا سردار ہو، جو عابد لوگوں میں، عبادت گزاروں میں سب سے بڑا عابد ہو، وہ علی کا نوکر ہے۔ اس لیے تو ناراض نہ ہونا، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہم شیعہ لوگ جبرائیل کو بڑا ایزی لیتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا پیر بھائی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں، تو بھی علی کا نوکر ہے، ہم بھی علی کے نوکر ہیں۔ لیکن نوکری کا طریقہ آنا چاہیے۔ جو نوکر ہوتا ہے وہ پھر مالک کے سامنے سر جھکا کے رکھتا ہے، اور مالک کی مرضی کے آگے اپنی مرضی نہیں رکھتا۔ مالک کہے کھڑا ہو جا، وہ پھر کھڑا رہتا ہے، جب تک مالک نہ کہے وہ بیٹھے گا نہیں۔ تو نوکری کرنی ہے پوری کر، یہ بڑے نام کی نوکری نہ کر، کاغذی نوکری نہ کر کہ بس تجھے صرف علی سے رزق لینا آتا ہے، نوکر بننا نہیں آتا۔ تجھے علی سے رزق مانگنا آتا ہے، صرف مشکل میں تجھے علی یاد آ جاتا ہے، رزق مانگ لیتا ہے، اولاد مانگ لیتا ہے، صحت مانگ لیتا ہے، لیکن نوکری نہیں کرنے آتی۔ نوکری سیکھنی ہو جبرائیل سے سیکھ، جبرائیل سے سیکھ، کیونکہ جب اللہ نے فرشتوں کہا تھا فرشتوں ترقی چاہتے ہو، برتری چاہتے ہو، پروٹوکول چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، فرشتوں نے کہا چاہتے ہیں۔ کیا کام کیا ہے؟ کہ بس کام چھوٹا سا ہے۔ کیا کہ جبرائیل نے کیا کام ہے؟ کہ کام چھوٹا سا ہے۔ کہ کون سا کام؟ کہ بس حسنین کا درزی بننا ہے، حسنین کا درزی بننا ہے۔ جبرائیل آگے بڑھا کہ میں بنوں گا، آواز قدرت آئی تو پہلے سے فرشتوں کا سردار ہے۔ کہاں میں ترقی چاہتا ہوں، اچھا ترقی چاہتا ہے، کہا جا میں تجھے جا کر آج سے حسنین کا درزی بنا دیتا ہوں۔ اور نوکر بھی اگر ترقی چاہے تو درزی بن کر ترقی چاہتے ہیں۔ اور اس لیے کیونکہ یہ اہل علم ہے، اہل ذکر ہے، خالق علم ہے۔ اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے جس چیز کو خلق کیا وہ علم تھا۔ جب علم خلق کیا تو اس کے مقابلے میں جہل کو خلق کیا۔ پھر اللہ نے جتنی خصوصیات علم کو دی، اسی کے مقابلے میں، اس کی مخالفت میں اتنا ہی سب کچھ جہل کو عطا کیا، کیونکہ علم کے مقابلے جہل نہیں آئے گا تو علم ترقی نہیں کرے گا۔ اگر آپ سے علمی حوالے سے کوئی بات ہی نہ کرے تو خدا کی قسم آپ سوچنا ہی چھوڑ دیں، آپ سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ ایک شخص ہے میرے مولا کے پاس آ کر کہتا ہے مولا یہ بتائیں کہ اللہ نے کائنات کو کیسے خلق کیا؟ بندے دی مرضی جیسا سوال پوچھے، لوگ بڑے عجیب ہوندے ہیں، مولا کو لا کے پوچھیں سارے سر دے وال کتنے ہیں؟ میرا خیال ہے پوچھتے ہی ہوئے جنہیں سر دے وال ہوندے ہیں، جنہیں نہیں ہوتے کہنے کہ آپ رسا سکتے ہیں۔ سوال دیکھو، مولا سارے سر دے وال کتی ہیں؟ بے بندہ سوال، ایک بندہ آیا وہ سوال پوچھا، وہ کہ مولا چاہے رساؤ ای ٹائم جبرائیل کی تھا اسی، جبرائیل کی تھا اسی۔ علی نے ایک سیکنڈ پوری کائنات کو دیکھ کے آکھا مجھے پوری کائنات میں کہیں نظر نہیں آ رہا، بس تو ہی جبرائیل ہے۔
تمہیں پوری کائنات میں کہیں نظر نہیں آ رہا، بس تو ہی جبرائیل ہے۔ علی بادشاہ نے کہا اگر میں چاہوں تو فرات کے اس پانی سے بصرہ کو روشن کر دوں۔ لوگوں نے بعد میں 1000 سال کے بعد جا کر سمجھا، 1100 سال کے بعد، کہ پانیوں سے ٹربائن بنا کر بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ ابھی تو لوگ بجلی بنانا سمجھی ہے، اس روشنی کو نہیں سمجھی جو علی دینا چاہتا تھا۔ ابھی اس روشنی کو نہیں سمجھی دنیا جو علی بادشاہ دینا چاہتے تھے کہ میں بصرہ شہر روشن کر دوں۔ بندے نے پوچھا اللہ نے کائنات کیسے خلق کی؟ تو مولا نے کہا اپنا سوال بدل، اس کو خوبصورت کر۔ 6 امام سے پوچھا، اس نے کہا مولا کیسے؟ مولا نے کہا یہ پوچھ کہ اس نے اللہ نے کائنات کیسے خلق کی؟ مولا نے کہا یہ پوچھ اللہ نے ہمیں کب خلق کیا؟ اللہ مصور کب سے ہے؟ یہ پوچھ اللہ خالق کب سے ہے؟ یہ پوچھ اللہ رازق کب سے ہے؟ کیا کہا یہ پوچھ اللہ خالق کب سے ہے، رازق کب سے ہے، مصور کب سے ہے۔ یہ نہ پوچھ کہ وہ کب خالق ہوا، پوچھ یہ کب سے خالق۔ نوجوان بچے بالخصوص توجہ کریں گے، اللہ خالق کب سے ہے، رازق کب سے ہے، مصور کب سے ہے؟ میرا صاحب یہ اس کا سوال ہے۔ مولانا نے جواب سنو، مولانا نے کہا یاد رکھنا اس نے ہمیں خلق کیا، وہ خالق بنا۔ توجہ کرنا تھوڑا سا اس نے ہمیں خلق کیا، وہ خالق بنا۔ اس نے ہماری تصویر بنائی، وہ مصور بنا۔ کچھ تصویریں ابھی بھی ایسے خاموش ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے۔ ابھی تو صبح کا وقت ہے، بندے فریش ہوتے ہیں، شام کا ٹائم وہ پتہ سونا بھی لگتا ہے کہ منہ لٹکا ہوا ہے، منہ اترا ہوا ہے، بندہ تھکا ہوا ہے۔ بندہ آنکھ کھولتے ہی علی سنے اور منہ اتر جائے، بات اچھی نہیں ہوتی۔ یہ تو سلمان فارسی کیا کرتا تھا، جہاں اترے ہوئے چہرے دیکھتا تھا وہ علی کا ذکر چھیڑ دیتا تھا۔ جیو بیٹا، پوچھا مالک یہ بتائیں اللہ خالق کب سے کہا؟ اس نے ہمیں خالق کیا، وہ خالق بنا۔ رازق کب سے کہا؟ اس نے ہمیں رزق دیا، وہ رازق بنا۔ وہ مصور کب سے کہا؟ اس نے ہماری تصویر بنائی، وہ مصور بنا۔ اس نے ہماری تصویر بنائی، وہ مصور بنا۔ اس لیے اکثر مجالس میں آپ علماء سے جملہ سنتے رہتے ہیں، اس نے ہماری تصویر بنائی، وہ مصور بنا، وہ مصور بنا۔ اس لیے مولانا نے فرمایا اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں۔ آپ جی اس لیے وہ کہتے ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں۔ کیونکہ 14 خدا کی وحدانیت میں سے تخلیق ہے، خدا کی تخلیق نہیں، وحدانیت میں سے تخلیق ہے۔ 14 جب پوچھا جاتا سرکار سے آپ کا اور اللہ کا کیا رشتہ ہے، بندے نے سوال پوچھ لیا، مولا آپ کا اور اللہ کا کیا رشتہ ہے؟ کہا رشتے بندوں میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں اگر سیدہ ہیں تو علی ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کو، وہ شوہر ہیں، وہ بیوی ہیں، لیکن یہ حجت اور مہاجویت کا رشتہ تھا، یہ حجت اور مہاجویت کا رشتہ تھا۔ اس نے مجھے مولا آپ کا اللہ سے کیا رشتہ ہے؟ کہا رشتے تو تم لوگوں میں ہوتے ہیں۔ کہا یہ پوچھ کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق کیا ہے، ہمارا اور اللہ کا۔ اب خوش ہو کر سنے گا، جو اگلے بندے میں تو خوش بیٹھے ہیں نا، پچھلے بندے ناراض تھے، بیٹھے نکامے تھے، شادی
آپ کا اور اللہ کا سوال بدل، تعلق کیا ہے؟ کہ اچھا مولا آپ بتائیں آپ کا اللہ کا تعلق کیا ہے؟ کیا کہنے ہیں؟ میں کہتا ہوں بندے پتہ نہیں گندے گندے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آل محمد تو کیوں نہیں مانتے؟ اب مولا کا جواب، اس کا جواب کوئی عام بندہ ہوتا 3 دن جواب 3 ڈی بولے نہ راویا میں تقریر کی رکھے تلو لوگ بہ کے یاد رہا سبحان اللہ کیا بات ہے اکبر کمال ہو گئے۔ مولا سے سوال پوچھا، اب ایک جملے میں جواب سنے گا۔ گگن شاہ جی، انکل شاہ جی بیٹا جی، آپ صدق شاہ جی، مرزا صاحب، ملنگ جی، آپ ہے تصور بھائی، اب مولا کا جواب سنیے۔ مولا نے فرمایا تو پوچھ رہے ہیں نا کہ اللہ کا ہم سے، کہ ہمارا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ کہ یہ ہمارا اللہ سے وہی تعلق ہے جو سورج کا شعاع سے ہوتا ہے، جو تصور شاہ جی ہے، تصور شاہ جی، جو سورج کا شعاع سے ہوتا ہے۔ جیڑے کہ سمجھ گئے بڑی مہربانی، جیڑے نہیں سمجھے اور تھوڑی دھوپ میں کھڑوں کو شعاع دا پتہ چل رہے سی۔ ہمارا اللہ سے وہی تعلق ہے۔ جواب سنیے، جو سورج کا شعاع سے 5 لفظ، جواب مکمل۔ اب اس جواب کی تشریح میں بندہ 3 سال لگا رہے، جواب ختم نہیں ہوگا، نہ تشریح ختم ہوگی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں سورج کا شعاع سے کیا تعلق ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر سورج نکلے، یعنی کہ فرمایا کہ وہ سورج ہے، ہم شعاع ہے نا، وہ اللہ سورج ہے، ہم شعاع ہیں۔ اگر سورج نکلے لیکن اس کی کرنیں نہ نکلیں، آپ سورج کو جانیں گے بھی نہیں، آپ سورج سے گھبرائیں گے بھی نہیں۔ وہ بے شک نکلتا رہے، اترتا رہے، جب اس کی شعاع ہی نہیں ہے، جب اس کی شعاع ہی نہیں تو آپ کہیں گے ہمیں کیا، آپ سورج سے ڈریں گے بھی نہیں۔ لیکن خدائی قسم جب سورج سے شعاع نکلے آپ سورج کو دیکھ نہیں سکتے۔ جب شعاع نکلے تو آپ سورج کو، اچھا میں بات آسان کرتا ہوں، اور جڑے سویرے سویرے عشرے چاندن مالک انہوں کو سلامت رکھے، جڑے بالخصوص شروع کرنے واسطے جلدی جلدی اٹھ کے آندن، انہوں کو پتہ ہے صبح صبح ساری رات عبادت، پھر صبح صبح اٹھ کے یہاں آنا۔ بندہ کمرے میں سویا ہوا ہو، اندھیرا ہو، تھوڑی سی ونڈو کھلی اوپن ہو، یا آپ کا بلائنڈ یا کرٹن تھوڑا سا اوپن ہو، جیسے ہی سورج نکلے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سورج نکلا یا نہیں نکلا۔ نکلے گا سورج لیکن پہنچے گی شعاع نہیں، یار آپ لوگ مزہ نہیں لے رہے۔ نکلے گا سورج، پہنچے گی شعاع، جیسے ہی شعاع پہنچے گی آپ کے چہرے پر اور آنکھوں پر لگے گی، آپ اٹھ جائیں گے، اور اٹھتے ہی جملہ کہیں گے، اب آپ سمجھے گا اور بولے گا بیٹے میرا اپنا مقدر، توڑا اپنا مقدر، میں سمجھ میں سمجھدار کار چھوڑی، بندے نے دعا لینی تھی، جڑے چپ بیٹھے انہوں نے بالکل دعا لینی تھی، اور یہ بس آئین سے بیٹھے رہ گئے۔ آپ سمجھیں گے جیسے ہی شعاع پڑے گی، آپ سمجھیں گے کہ آپ سمجھیں گے جیسے ہی شعاع پڑے گی آپ سمجھ جائیں گے سورج نکل رہا ہے۔ سورج نے تو نہیں بتایا میں نکل آیا، آپ کو سورج نے بتایا میں نکلا ہوں، ادھر سے میں اتے آ گیا، نہیں بتایا۔ کس نے بتایا آپ کو؟ شعاع نے بھی آ کر بتایا نہیں، صرف آپ کو لگی ہے۔ اس لیے جسے بھی مال محمد کی معرفت کی لوٹ لگ جائے اسے پتہ چل جاتا ہے وحدانیہ کیا ہے، آل محمد کیا ہے۔ آپ جسے بھی عشق آل محمد کی لو لگ جائے، شعاع لگتی ہے، پکڑی نہیں جاتی۔ پکڑے وہ جاتے ہیں جنہوں نے کچھ کیا ہوا ہو غلط، اب شعاع کو پکڑنا چاہے پکڑ بھی نہیں سکیں گے، لیکن شدت سے آئے گی، شدت۔ اور خدا کی قسم جب شعاع نکلی ہوئی ہو تو بندہ سورج کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، سورج سے نکلی شعاع، اپنا کام کیا، سورج کا بتا دیا کہ سورج نکل آیا، اور جب شعاع واپس چلی جاتی ہے
تو پتہ نہیں چلتا شعاع کیا ہے سورج کیا ہے. پتہ نہیں چلتا کہ شعائیں کیا ہیں اور سورج کیا ہے. آل محمد بھی بس ایسے. آل محمد بھی خدا کی ذات سے صادر ہوئے, کائنات میں اللہ کو منوایا, واپس اسی طرف چلے گئے. اس لئے امام زمانہ کا ظہور بھی اللہ کی ذات سے صادر ہوگا. کیونکہ ان کی مثال ہے جیسے سورج اور شعاع کی. اب خدا کی قسم اس وقت سورج اگر اللہ ہے تو اس کی روشنی امام زمانہ ہے. یہ میرا بیٹا مولا آپ کی زندگی دے. اب وقت ابھی تھوڑا سا پڑا, 5-7 منٹ ہے, تھوڑی سی گلنا تھی سکتی ہیں. سویر دا بات پونے میں ہونا فریش میرا ہونے پہلا تلاش رہا. میں کو گالی بہوں آوے نہیں ہے, دل آدھے کتی رکھا. جڑے باقی اشرے ہوندن میں آدھا ٹائم مکے دے میں آگا منجا, کیونکہ میں تھا ستا اٹھینا دے سدھا آگے تعالیٰ میں چہرے دی زیارت کریں گا. تو سب میرے واسطے دعا کی تھی کرو, میرے حق کی دعا کرو سارے, بالخصوص منصور بھائی, مرزا صاحب, گگن شاہ جی, شرائی صاحب, تُسا سید بادشاہ, میرے واسطے دعا کی تھی کرو کہ مالک میرے دے ترس کریں, میں تارے واسطے دعا کرا, مالک تُسا سارے نے اپنی کریمی کریں. جتنے بیٹھے مستورات, مرد حضرات, مالک سب دوتے اپنا کرم کریں. اور جملہ کیا ہے کہ کبھی وہ ہم ہو جاتے ہیں. اب سمجھ آئی ہے, کبھی وہ ہم ہو جاتے ہیں, ہم وہ ہو جاتے ہیں. سورج سے شعائیں نکلی ہیں, وہ ہم ہو گئے. شعائیں واپس چلی گئی, ہم وہ ہو گئے. لیکن وہ ہے ہم. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے خدا تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہمارا دل برہنہ یہ اللہ تکیان فَبِأَيِّ آلِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَاللَّهُ يُخْرِجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤَ وَالْمَرْجَانَ. کہ ہم نے دو سمندروں کو آپس میں ملایا. ہم نے دو سمندروں کو آپس میں ملایا. وہ دو سمندر آپس میں ملے بھی لیکن ان میں پردہ بھی رہا. اوئے ہوئے یار کیوں نہیں خوشی. ہاں دو سمندر ملے بھی اور آپس میں ان میں پردہ بھی رہا, اور پردہ رکھ کر ہم نے ایسا ملایا کہ اس میں سے 2 موتی بھی نکل آئے. ایک لولو تھا, ایک مرجان تھا, ایک حسن تھا, ایک حسین تھا. تو چاہتا ہوں جی آپ نے محسوس کیا ایسے سورج اور شعائیں ایک ہو گئی تو پتہ نہیں چلا, ویسے ہی بتا دیا. اگر پانی میں آؤ تو سمندر میں دونوں کو ملا دیا. اور 2 سمندر کون سے تھے؟ ایک اللہ تھا اور ایک علی تھا اور ایک سیدہ تھی. 2 سمندر کون سے تھے؟ ایک علی تھے اور ایک سیدہ تھی. تو یہ کیا کہا, یہ ساری چیزیں اگر آپ ان کو سوچیں, تحقیق کریں, تصور میں لائیں تو یہی ہے کہ کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے, ہم وہ ہو جاتے ہیں, وہ ہے, ہم ہے. میں بات کو اب تھوڑا اور اوپر لے کر جاتا ہوں تاکہ آپ سب حضرات سے دعا لے سکوں. اب ہاتھ بندے دیکھے گا اور دعا کا طالب بن کا جملہ کہنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا, ایک ہوتا ہے ناظر. یہ میں مثال جوادیہ خمسے میں نے آپ کے سامنے دی اور اب آپ سے دعا لینے کے لیے جملہ سناؤں گا, باقیوں سے توجہ. ایک ہوتا ہے بیٹا جی ناظر, ملنگ صحیح, اور ایک ہوتا ہے منظور, اور ایک ہوتا ہے منظور, اور ایک چیز ہوتی ہے پردہ. ناظر کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے والے کو. منظور کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھا جائے. آپ ناظر ہو گئے, میں منظور ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں, کون منظور؟ مجھ منظور کو. میرے مولا فرماتے ہیں یاد رکھنا پوری کائنات ناظر ہے, اللہ منظور ہے اور ہم 14 پردہ ہیں. بڑی مہربانی, بہت مہربانی سے. پوری کائنات ناظر ہے. یہ تو زیادہ آسان کر کے میں سمجھا نہ سکتا. اور میں یہ تو نہیں کر سکتا ممبر تو تلے لاما جڑے بالکل بھی پریشان تھی کہ موڑا ہی لا کے کہو سمجھو, اور ایک کرنا کھڑو گیا تو تھی گئی میری مجلس. تو تھوڑا یہ بیدار تھی کچھ کہ کیا فرمایا, پوری کائنات ناظر ہے, اللہ. اب تو آسانی ہوگی نا, کیونکہ میں آپ کو 2 مثالیں دے چکا ہوں, سورج کی, شعاع کی, لؤلؤ والمرجان کی. کبھی وہ ہم وہ ہے. پوری کائنات ناظر, اللہ منظور, اور ہم 14 کیا ہے؟ ہم پردہ ہیں. یعنی میں مثال دیتا ہوں, فرمایا کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان پردہ جو ہے وہ آل محمد ہے. یہی کہا. اب مثال کے طور پر فرض کیجئے
آپ کے اور میرے سامنے اگر یہ پردہ آ جائے، بات سنیں، آپ کے اور میرے سامنے اگر پردہ آ جائے تو کیا آپ مجھے دیکھ سکیں گے؟ جڑے چپ بیٹھے ہو، آؤ ہونڈا ساؤ، دیکھ سکتے ہو؟ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ پچھلے بولیں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ پردہ ہے۔ اچھا مجھے دیکھ نہیں سکتے لیکن میری آواز آ رہی ہے، یار آپ نے توجہ نہیں کی، اور بھائی میری آواز آ رہی ہے، دیکھ نہیں سکتے، کیوں؟ پردہ ہے۔ یہی ہوا تھا کوہ طور پر موسیٰ کے ساتھ، یہی ہوا تھا طور پر موسیٰ کے ساتھ، وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ ہے، آواز علی کی تھی۔ تھوڑا سا اور چلے آگے، ابن شاہ جی سب جو ہے دعا دے سو، سارے دعا دے سو اور دعا سے ہاتھ بلند کرے، کیوں؟ دیکھ اس لیے جو کہ درمیان میں پڑھتا ہے۔ اچھا ہون میں جڑے بہت ہی ڈھلے تھے بیٹھے نا، انہوں کو آدھا جاگو میرے نال ٹورو تھوڑا جیا ٹورو ہے، اور میں کنڈکٹر والی کرواتا نہیں دیکھ سکتا، چوک تے وہاڑی چوک، اور میں علی کی نا گھن کے جگہ سا نا، یاد رکھنا سوئے ہوئے کو علی کے نام سے جگایا جاتا ہے، توجہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ سنت قدیری ہے۔ اگر رسول غدیر پر 1.25 لاکھ صحابیوں کو جگانے کے لیے ممبر پر علی نہ کرواتا، ہمارے مجلسوں میں علی نہ کرواتا۔ اور توجہ، یعنی تمہارے میرے درمیان پردہ آ گیا ہے، آواز پردے بھی چوان دی پئی ہے، تو سادے سمجھ سو کہ چودین لیکن آواز تے پیچھو آندی پئی۔ اچھا اب مثال کے لیے آپ کے اور میرے درمیان پردہ آ گیا، یہ پردہ آپ اس پردے کے پار دیکھ پا رہے ہیں؟ اگر پردہ آ جائے کیا آپ اس کے اس طرف دیکھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ پردہ ہے، لیکن پردے والا ادھر بھی دیکھ سکتا ہے، پردے والا ادھر بھی دیکھ سکتا ہے۔ چاچا بابا جی دعا کرے سو، پردے والا ادھر بھی دیکھ سکتا ہے اور ادھر بھی دیکھ سکتا ہے، پردے والا دونوں سمت دیکھ سکتا ہے، لیکن ناظر صرف پردے کو دیکھے گا۔ اس لیے تو میرے علی نے کہا تھا دنیا والوں یاد رکھنا، علی اس وقت تک کسی کو سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک دیکھ نہ لے۔ جیو اور بھائی تساں بھی جیو، اے وحد داد ہوندی ہے جڑی کنا تو باہر آندی ہے۔ مولا علی نے کہا میں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا۔ ہاں یہ بالکل کیا بات ہے، مرزا صاحب بڑی مولا علی فائد ہستی علی بادشاہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کیا کہ بلند تر صلوات پڑھیے گا، بس ٹھیک ہے۔ واحد ذات علی بادشاہ کی جس نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے، اور علی نے کیا کہا میں اس وقت تک کسی کی ذات کو سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک علی اسی آنکھوں سے نہ دیکھے، جب تک علی اسے آنکھوں سے نہ دیکھے۔ یہ جو پردہ ہے نا، اس پردے کے 2 حصے ہیں، ایک ظاہری حصہ ایک باطنی حصہ۔ ظاہری حصہ وہ جو دنیا دیکھ سکے گی، اس کا جو باطنی حصہ ہے وہ جو دنیا نہیں دیکھ سکے گی۔ اس لیے میرے مولا کا ارشاد ہے کہ دنیا والوں یاد رکھنا ہم آل محمد میں سے ہم معصومین ظاہر ہیں، اور جو ہمارا باطن ہے اسے بطول کہتے ہیں۔ توجہ نہیں کی آپ حضرات نے، نہیں صحیح، یہ آپ نے زیادہ ظلم کیا میرے ساتھ۔ تھوڑا سا بتا، اچھا میں بات اور آسان کرتا ہوں۔ ہون تک جیڑا نہیں بولیا نا، او خدا دی قسم نال ہن او پکھے نال ہی نہیں جا گیا، میرے جملے نال ہی نہیں جا گیا، ہن نہیں جگا سکتا میں، میرے ہاتھ تھک گئے۔ جڑے جاگ دے بیٹھے او میرے پاسے دیکھیں، میں جملہ آخری آدھا، یہ جو پردہ ہے، پردہ آ گیا آپ کے اور میرے، یہ کس کے قرب میں ہے؟ یہ جو پردہ ہے کس کے قرب میں ہے؟ منظور کے یا ناظر کے؟
منظور کی یعنی منظور کون ہے؟ اللہ ہے نا یار، ایڈی دیر سمجھے بیٹھا والے دے. منظور کون ہے؟ اللہ. یہ پردہ کس کے قرب میں ہے؟ ردے کیوں بیٹھے ہو؟ اونچا بولو. پردہ کس کے قرب میں ہے؟ اللہ کے. یہ پردہ ہے اللہ کے قرب میں، یعنی 14 ہے اللہ کے قرب میں. بیدار ہو کر سنی میرے بندے، ہاتھ دیکھنا. ساری گفتگو یار کھول منی جنا نہیں بولیا ہوتا، لیکن یہ جملے دے اللہ کی قسم خدا دی میرے تے بھی مہربانی کری، اپنے تے بھی مہربانی کری. اگر وہ نہیں نہ لیکن سمجھ ضرور میں بڑا بڑا موٹی تے کو توفیق دے لگا. یہ پردہ ہے کس کے قرب میں؟ اللہ کے قرب میں، یعنی 14 ہے اللہ کے قرب میں. اس لیے جب بھی تو واجب عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وضو کرنے کے لیے، وضو کرنے کے بعد چاہے فجر ہے، چاہے ظہر ہے، چاہے عصر ہے، چاہے مغرب ہے، چاہے عشاء ہے، جب بھی تم نیت کرتا ہے، نیت کا کہ 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، عصر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، مغرب پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، عمرہ کرتا ہوں قربتاً اللہ، حج کرتا ہوں قربتاً اللہ. قرب میں ہے 14. قرب میں ہے. جملہ تے ہونا بڑھ لگے یہ تو میں ساہ کی زمین میں کہ تھوڑا ساہ گرا بھائی. کس کے لیے؟ ہاں نیت کرتا ہوں قربتاً اللہ. قرب میں کیا ہے؟ 14. یا تو دلیل سے بولو قرب میں ہے 14. اس لیے یاد رکھنا عبادت اللہ کی نہیں ہوتی، 14 کے قرب کے لیے ہوتی ہے. آل محمد قرب کے لیے ہوتی ہے. اب آل محمد کی مرضی ہے وہ وحدانیت تک پیغام پہنچائے یا نہ پہنچائے، وحدانیت تک پیغام پہنچائے نہ پہنچائے. اس لیے تو دیکھیے بڑی مہربانی تو سارے بڑی توجہ کی تھی، جنہوں نے کی تھی بڑی مہربانی، جنہوں نے نہیں کی تھی انہوں نے بھی مہربانی کی. امام حسین مجلس سے آئے بیٹھے، چلو چھٹ سے ضرور ویسی عشق اور معرفت دی. انسان سویرے سویرے آوے اٹھے تو کچھ گھن کے بنے. اب ختم کر دی گفتگو، پریشان نہ تھی ختم کر ملانگ گفتگو ختم تھی گئی ہے. بس یہ پادے نا بندہ پوری گفتگو کریں دے نا جڑے لے پر ایک آخر ایک لائن لکھیں دے پر کتاب بند تھی نہیں ہے. ہون سمجھو کتاب بند تھی ہونا لی میں لائن لکھن لگا آخری. کیا اللہ دے کبھی وہ عالم کبھی عالم فرما دے کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہے ہم ہیں. اچھا یہ بتائیں اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ہم بھی تو ہیں جو موت دیتے ہیں. یعنی اللہ کہتا ہے ہم بھی تو ہیں جو موت دیتے ہیں، ہم بھی تو ہیں جس نے قرآن کو نازل کیا، ہم بھی تو ہیں تو زندگیاں دیتے ہیں. اللہ قرآن میں ہم کہہ رہے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے یہ آل محمد کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کبھی ہم وہ ہو جاتا ہے. آپ کے ہاتھ آپ بلند ہوں گے. میں پہلے اس سے مراد ہے کہ ہم وہ ہو جاتے ہیں، یعنی آل محمد کہتے ہیں کہ ہم وہ ذات میں چلے جاتے ہیں. جب اللہ قرآن میں کہتا ہے نحن نحیی الموتیٰ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ اِنَّا نَحْنُ لَهُ الْحَافِظُونَ، یعنی ہم وہ ہو جاتے ہیں. ہم وہ اب وہ ہم کب ہوتا ہے؟ نا تھک نہ سنی، تھک نہ سنی. اب وہ ہم کب ہوتا ہے؟ سوچو وہ ہم کب ہوتا ہے. چلو میرے ساتھ ذرا خندق کے میدان میں جب علی نے عمرو ابن عبد الود کا سر کاٹا، علی نے عمرو کا سر کاٹا، علی نے جب عمرو کا سر کاٹا اور اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اس لانتی کے اور اس کے سر کو اٹھایا اور علی نے چلنا شروع کیا. تلوار ہاتھ میں تھی، سر بھی ہاتھ میں تھا اور تلوار سے خون بھی ٹپک رہا تھا. یہ علی نے چلنا شروع کیا. اہل سنت علماء نے لکھا علی ایسے چلے جیسے جنگل کا بادشاہ شیر ہلکی ہلکی بارش میں چلتا ہے. توجہ چاہتا بس بتا دینا ایسے ہی ہاتھ میرے ساتھ رکھنا. خدا
کی قسم اگر آج تمہارے ہاتھ علی کی حمایت میں اٹھے بروز محشر تم چپ رہو گے، لیکن علی کی ہاتھ ضرور تمہاری حمایت میں اٹھے گے۔ اب علی نے چلنا شروع کیا، صحابیوں کی نظر پڑی، ان کو علی کا ملنگ چلنا پسند نہ آیا۔ صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں علی کا چلنا پسند نہیں۔ نبی نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ علی تکبر کرتا ہے۔ نبی نے کہا خاموش، اللہ بھی تو متکبر ہے۔ علی تکبر کرتا ہے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ہم کب ہوتے ہیں، اب آپ پتہ نہیں کب جاگیں گے۔ میں جملہ کہنے لگا رہا ہوں، اب بیدار کا سنا، جب علی تکبر کے ساتھ نبی کے پاس پہنچا، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا جبرائیل جلدی سے جا کر محمد پر آیت نازل کر فقاتلو کہ اے محمد ان کافروں سے، ان لوگوں سے کہہ دو کہ آج کی لڑائی میں اللہ خوب لڑا ہے۔ آج کی لڑائی میں اللہ خوب لڑا ہے۔ کبھی شادی لڑے تو علی تھے، اور بھائی لڑے علی تھے۔ اللہ کہتا ہے میں لڑا ہوں، اتنا پتہ چل گیا علی سے لڑنا اللہ سے لڑنا ہے، علی کو بلانا اللہ کو بلانا ہے۔ بھائی لڑے تو علی تھے، معلوم ہوا علی کو ماننے کے لیے کم از کم، علی کو ماننے کے لیے کم از کم وحدانیت کو بھول کر علی کے پاس جانا پڑتا ہے، تب جا کر علی ملتا ہے۔ کیونکہ جیسے ہی علی کو مانو لوگوں کی وحدانیت خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور علی کو مانو، علی کے ماننے کے بعد اگر تمہیں لوگ پاگل کہنا شروع کر دینا اور مینٹل آکھیں مینٹل بدے تھے علی دیش کے سمجھ ونو ہون تورا کام ٹورے۔ ہاں جی لوگ آگے نا چپل بدے تھے، رکھنا ہے نا ہاں یہ انہی کی سنت ہے۔ ہاں جی نہ وہ لڑ سکتے ہیں، ہاں جی نہ کوئی لڑکا ہے تو برداشت کر سکتے ہیں۔ جی بالکل سر، ہاتھ سیدھی تک لکھے ہوئے نا اے ہونے میں سارے تقریرہ سنے آؤ صحیح آؤ۔ دل میں تھی آرزو آب کوثر پیوں جام غیروں سے لینا گوارا نہیں، میرا دل ذکر ہے ہاں مہربانی یہ سمندر کا کوئی کنارہ نہیں، جیو تصور اور یا علی کہنا بدت کہاں سے ہوا، نام خالق ہے یہ ہمارا نہیں، روز محشر وہ بندے کہاں جائیں گے جن کو مولا علی کا سہارا۔ کیا بات ہے تاری ملنگ صاحب، تاری کیا بات ہے مرزا صاحب، تاری کیا بات ہے۔ بندہ خوش ہو نا، جب زیادہ خوش ہو پہلے چہرہ مسکراتا ہے، پھر جب اور خوش ہو پھر زبان بولنے لگتی ہے، پھر جب زیادہ خوش ہو تو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی نے علی سنانے کے لیے پھر غدیر پر کھڑا کر دیا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، جب نبی علی سنائے تو کم از کم کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ بیٹھ کر حساب نہیں لے گا، کیونکہ علی ہوگا سامنے کھڑا کر دے گا۔ توجہ
بندے تک آکھے نا فارغ تھیا بدے ابھی تو علی کا عشق ہوا ہے، حسین کے عشق کی تو بات ہی نہیں کر رہا۔ حسین کا عشق تو پھر خدا کی قسم بندے خون ایسا نکالتے کہتے ہیں ہم اپنے آپ ختم کریں، ابھی تو علی کے عشق، یعنی علی کے عشق میں آپ ذرا سا سلمان فارسی علی کا دیوانہ تھا، جہاں پر بھی اس نے بندوں کو پریشان کرنا ہوتا سیدھا 50 بندے جمان کے علی علی شروع کر دینا، اور 50 جو صرف 5 رہ گئے ہیں، 45 بھاج بنے، اور جتنا میں نا پیچھے پیچھے بال مان کے آتی انتے دیکھ اور ایک ناری یا علی یا علی، وہ تو اس کا تو کام یہی تھا مدینے میں اور مکے میں، جب ارے یہاں تک کہ وہ جب عراق کیا یہی کام تھا اس کا۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے جب تک آپ کو لوگ پاگل نہ کہیں نا، آپ پر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں، سمجھو تب تک آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی آپ نے علی سے محبت نہیں کی۔ میں اس کی دلیل دیتا ہوں کہ جب ابن زیاد جملہ آخری ہے لیکن اے میں سننے جنہیں جملے دھا کے جنہیں ہو تک کے آپ سے بیٹھے ہو، جب ابن زیاد امیر مختار کو دربار میں بلایا نا، امیر مختار کے ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بڑیاں، گلے میں توک تھا، تو ابن زیاد امیر مختار کو دیکھا اور 5 درباریوں کو دیکھا کہ او درباریوں وہ دیکھو کافر آ گیا، وہ دیکھو مشرک آ گیا، وہ دیکھو منافق آ گیا، وہ دیکھو زندیق آ گیا۔ ابن زیاد کافر مشرک ادا کر دیا، امیر مختار نے ہنسنا شروع کر دیا، چہرے پر اون والا کیا، او کافر آیا کھڑے میں، او دیکھو منافق آیا کھڑے، او دیکھو مشرک آیا کھڑے۔ ابن زیاد زور دا کہہ کر آیا، بادشاہ ایک قیدی دے بارے جو لوگوں کو دسے دے قیدی ہنسے، بادشاہ بیستی محسوس کرے سی نا، تو کو بیستی محسوس تھی، وہ کہ میں کو کافر آتا، سب سے بڑی گالی ہے کسی کو کافر کہنا، سب سے بڑی گالی سمجھا دی، کہتا میں اسے کافر کہتا ہوں ہنستا ہے، بولے گا مختار میں تجھے کافر کہتا ہوں تو ہنستا کیوں ہے، میں تجھے منافق کہتا ہوں ہنستا کیوں ہے، زندیق کہتا ہوں ہنستا کیوں ہے، یار تھک کے نہ سننا، میں تجھے کفر کے فتوے کا ٹائٹل دیتا ہوں، تو مسکراتا ہے جو اب تک نہیں بولا خدا کی قسم وہ پھر کبھی نہیں بولے گا۔ امیر مختار مسکرا کر کہتے ہیں تو نے مجھے کافر کہا، تو نے مجھے مشرک کہا، تو نے مجھے زندیق کہا، مجھے میرے مرشد علی کا فرمان یاد آ گیا، میں ہنستا اس لیے ہوں کیونکہ میرے علی نے کہا تھا مختار جب تک لوگ تجھے میرے عشق میں کافر نہ کہے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیے گا، بس سامنے گرامی قدر، بڑی قربانی دی اور ہر ایک نے قربانی دی، ہر ایک نے قربانی، اور جو قربانیوں کی معراج ہے وہ سب حسین والے تھے، باقیوں نے جتنیوں نے بھی قربانی دی وہ بھی معراج پر تھے، لیکن جب انہوں نے قربانی دی گگن شاہ جی ان کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ساتھ نہیں تھی، وہ میدان میں گئے اکیلے مارے گئے۔ اگر کسی کو رسول اور علی کے عشق میں مارا گیا، کیونکہ وہ کسی کو گلی میں مارا گیا، کسی کو چوراہوں پہ مارا گیا، سلمان بدر اور احد میں بھی شہید ہوئے، لیکن وہ سید و شہداء اس لیے نہیں بنے کیونکہ ان کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں نہیں دیکھ رہی تھی۔ آج ذرا کربلا میں بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں، مائیں بھی دیکھ رہی، بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں۔ زدارو جب حسین بادشاہ دربار سے واپس آئے، حسین نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیچھے رکھے اور سر جھکا کر سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ شام والی شہزادی نے حسین کو پریشان دیکھا، پریشان دیکھا۔ زینب حسین بادشاہ کو کبھی پریشان نہیں دیکھ سکتی، شہزادی شام کبھی پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ ایک مرتبہ حسین کے پاس کھانا ہی لگا، حسین بادشاہ گھبراتا کیوں، پریشان کیوں؟ حسین کی آنکھوں سے آنسو آئے، رو کر کہتے ہیں شہزادی پریشان اس لیے ہوں کیونکہ 3 محاذ ہیں، اکیلا حسین ہے، 3 محاذ ہیں، اکیلا حسین ہے۔ بی بی پوچھتے کون کون سے 3 محاذ؟ حسین رو کر کہتے پہلا محاذ ہے کوفہ، دوسرا محاذ ہے کربلا، تیسرا محاذ ہے شام۔ شہزادی فرماتے گھبراتا کیوں ہے؟ کربلا تو سنبھال، عظمت اللہ شام میں سنبھالوں گی، کوفہ جانے اور مسلم جانے۔
کوفہ جانے اور مسلم جانے مدر ساتھ کے ساتھ تشریف فرمائے دو جملے مصائب کے اور اجازت کیا فرمائے کوفہ جانے اور مسلم جانے ہر ایک کی شہادت نرالی لیکن مسلم کی سب سے نرالی جتنا ظلم کربلا میں ہوا نا اتنا ظلم اکیلے مسلم پر ہوا بھائی کرتے سننا اجزار ہو گئی ہے پتہ نہیں کس جانب کس جگہ مسلم کی ماں بھی بیٹھی ہوگی پتہ نہیں کدھر مسلم کی بیٹیاں بھی بیٹھی اکیلا مسلم ہے جس پر وہ سارے ظلم ہوئے جو کربلا میں ہوئے مسلم کو تیر بھی لگا مسلم کو نیزہ بھی لگا مسلم کو خنجر بھی لگا تو مسلم پر ریت بھی پھینکی گئی مسلم کی لاش کے ٹکڑے بھی ہوئے مسلم کی لاش کا لٹکایا بھی گیا جلایا بھی گیا مسلم کو بھی کفن نہ ملا حسین کو بھی کفن نہ ملا حسین کی لاش پامالی کی گئی مسلم کو بھی پامالی کی گئی اتنا ظلم مسلم پر عدالت تمہیں تمہارے 12ویں امام کا جملہ سناتا ہوں فرصت دینا 12ویں امام کو اور ہائے ضرور کرنا تمہارا 12واں امام رو رو کر فرماتا ہے سلام ہو اس مسلم پر جس کے بدن کو پہلے لٹکایا گیا پھر جلایا گیا جس کے بدن کو شرم کر کے مت رو دیں بدن شرم کر کے مت جس کے بدن کو پہلے لٹکایا گیا پھر جلایا گیا قیامت کا جملہ ہے جب 12 محرم کو یہ قافلہ اونٹوں پر بیٹھا ہوا کوفے کے چوک سے گزرا اب دیکھتا ہوں کس کی ہائے نکلتی ہے جس کے سینے میں پتھر کا دل نہیں وہ ہائے ضرور کرے گا وہ ہائے ضرور کرے گا لیکن شاہ جی جب یہ قافلہ کوفے کے بازار چوک سے گزرا نا اب اونٹ کے اوپر شہزادی شام تشریف فرما تھا علی کی بیٹی اونٹ پر علی کی بیٹی کے ہاتھ پیچھے رسیوں سے بندھے ہوئے تھے پتہ نہیں علی کی بیٹی کی نظر لٹکی ہوئی لاش پر پڑی یار میں نے کہہ لیا تو نے سن لیا شرم کر کے کیوں ہوتا تھا ہائے کر کے سن ہائے کر کے عزدار امام زمانہ کا فرصت مالک آپ کی ڈیوٹی قبول کرے العظمت للہ اجرکم للہ کیا ایک مرتبہ شام والی بی بی کی نظر لٹکی ہوئی لاش پر پڑی بی بی کے ہاتھ پیچھے بندھے تھے کہ جب لاش پر نظر کا پڑنا تھا تمہاری ہائے نکلی نہ نکلی لیکن شہزادی شام نے اس زور سے ہائے کی کہ بی بی کی رسیاں ٹوٹ گئی یا بیویوں کی رسیوں کا ٹوٹنا تھا یا سجاد توڑوا کا بی بی کیا ہوا یا علی کی بیٹی رو کر کہتی ہے ان کوفے والوں سے پوچھو کیا تمہارے ہاں لاشوں کو دفنانے کا رواج ختم ہو گیا ہے شرم کرتے کیوں رہا ہے شرم کرتے کیوں رہتا ہے کہ تمہارے لاشوں کو دفنانے کا رواج ختم ہو گیا یہ ہے وہ مسلم اتنا ظلم کیا ادارے جب یہ قافلہ ختم کوئی لمبی گفتگو جب یہ قافلہ مدینے سے چلا شہزادی شام نے ایک شرط رکھی حسین سے کہا کیا کہا حسین اپنا گھوڑا میرے محمل کے ساتھ ساتھ رکھنا یا محمل کے دائیں رکھنا یا محمل کے بائیں رکھنا حسین نے پوچھا بی بی وہ کیوں بی بی رو کر فرماتی ہے کیونکہ جب تک میں تجھے نہ دیکھوں مجھے چین نہیں آتا میری عادت ہے دن میں کئی مرتبہ چہرے کی زیارت کرتی اور اگر کبھی بابا علی کا چہرہ دیکھنا ہو تیرا چہرہ دیکھ لیتی کبھی نونا محمد کا چہرہ دیکھنا ہو تیرا چہرہ دیکھ لیتی اب ازدار و تصور میں لاؤ قافلہ جا رہا ہے حسین کبھی شہزادی شام کی محمل کے دائیں جانے کبھی محمل کے بائیں جانے اب قافلہ کمشنور گیا مکے سے آگے روانہ ہوا جب اور آگے روانہ ہوا بی بی نے محمل کا پردہ ہٹایا تاکہ حسین کو دیکھو حسین نظر نہ آیا بی بی نے بائیں جانب محمل کا پردہ ہٹا کر دیکھا حسین نظر نہ آیا تو نے سنا میں نے کہا اللہ جانے زینب پر کیا گزری ہوگی کہ شہزادی شام تڑپ گئی فوراً عباس کو بلایا کہا عباس میرا حسین کہا جلدی کر میں حسین کا پتہ کر اور اسی وقت حضرت عباس نے حسین بادشاہ کو ڈھونڈنا شروع کیا عباس نظر نہ حسین نظر نہ یا عباس نے اپنا گھوڑا دوڑایا پیچھے کی طرف ہے پیچھے کی طرف اب جو عباس نے منظر دیکھا حسین بادشاہ کا گھوڑا آہستہ آہستہ سے قدم اٹھا رہا ہے حسین کے سر کا ماما کھل کر گلے میں آ چکا ہے رکابیں چھوٹ چکی ہیں پاؤں زین پر نہیں ہے حسین بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو ہیں عباس طرف گیا حسین کے قریب آیا گھوڑے سے اترا
ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کہتے ہیں مولا کیا ہوا؟ حسین کہتے ہیں عباس نہ پوچھ. عباس ہاتھ جوڑ کہتے ہیں شام والی بی بی بڑی پریشان ہے، بتا مولا یہ کیا ہوا، یہ حال کیوں بنایا ہوا ہے؟ اور حسین پھر خاموش. یہ عباس قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مدینے میں تلوار اٹھانے کی اجازت دیتا تھا، آج تنہائی میں نہ روتا. مدینے میں تلوار اٹھانے کی اجازت دیتا، آج ایسے پیچھے پچھڑ کے نہ روتا. مولا بتا کیا ہوا؟ یا حسین رو کے کہتے ہیں تیرا جلال علی والا ہے، تجھے پتا نہیں سکتا. عباس کہتے ہیں مجھے اپنا زہرا کی چادر کی قسم میں جلال نہیں دکھاؤں گا، مجھے پتا تو صحیح. حسین کہتے ہیں میں پتا بھی نہیں سکتا، میں دکھا سکتا ہوں. کہ مولا دکھا. اب جو حسین نے انگلیاں بلند کی مسلم نظر آیا. کوئی مسلم پر تیر مارتا ہے، آئے کہتے سن، کوئی مسلم پر نیزہ مارتا ہے، کوئی مسلم پر پتھر مارتا ہے، اور مسلم کوفے کی دیواروں سے ٹکرا کر کہتے ہیں اور کوئی میرے بادشاہ حسین کو بتائے کہ کوفے میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو نہ لائے، کوفہ رہنے کے قابل نہیں رہا. سنائے کر کے عظمت اللہ. مالک کوئی غم نہ دکھائے سوائے غم حسین کے. مالک آپ کی سہائے کو قبول کرے، مالک تمہارے مقدس آنسوؤں کو قبول کرے. عزیزانو میں نے کہا تم نے سنا کہا مسلم کہہ رہا ہے حسین کو کوئی روکے کہ مستورات کے ساتھ کودے نا. مسلم کو بڑی پریشانی تھی مستورات کی. میں کہوں مسلم تجھے پریشانی تھی ذرا کوفے کا بازار دیکھ، تو وہاں مار کھا کے کہتا تھا کہ حسین مستورات کے ساتھ نہ آئے یا مستورات کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. عزیزانو بس ختم کر دی. اب جب عباس نے دیکھا نا مسلم کا، عباس روتا رہا، چپ کر کے دیکھتا رہا. حسین نے پوچھا عباس آپ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں مسلم کو قید کر لیا گیا ہے. حسین نے رونا شروع کیا. کچھ دیر کے بعد حسین نے پھر پوچھا عباس کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ مسلم کو دربار میں بلایا گیا ہے. جب مسلم کو دربار میں بلایا گیا حسین نے پوچھا عباس آپ کیا دیکھ رہا ہے؟ عباس صرف کہتا ہے ابن زیاد نے دوات اٹھا کے مسلم کو ماری ہے. مسلم کے ہونٹوں سے خون نکلنا شروع ہوا. عباس رو کے کہتا مولا مسلم اتنا تو لوارث نہیں ہے، کچھ تو خیال کر، کچھ تو خیال کر. حسین رو کے کہتا تو نے وعدہ کیا تھا تو جلال نہیں دکھائے گا. بس اگر عباس چپ کر کے دیکھ رہا پھر پوچھا حسین نے عباس کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ اسی وقت عباس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں مسلم دارالعمارہ کی چھت کے اوپر ہے. جب بکر بن حمران نے تلوار کو اٹھایا، جب تلوار کو اٹھایا مسلم دارالعمارہ کی چھت پہ کھڑا تھا. عباس نے تڑپنا شروع کیا. حسین دھاڑے مار کے رونے لگا اور عباس حسین کو بتا رہا ہے مسلم دارالعمارہ کی چھت پر ہے. ہم بکر بن حمران نے تلوار اٹھائی، اس کا تلوار اٹھانا تھا. جب مسلم نے آسمان کی جانب دیکھا، اوپر دیکھ کر کہتے بار الہ تیرے حسین کا سفیر. آئے کر کے سنائے کر کے بار الہ تیرے حسین کا سفیر ہو، بار الہ تیری حجت کا سفیر ہو. اگر میرا تیرے اوپر کوئی حق ہے تو احسان کر. آواز قدرت مسلم کو کیا احسان چاہیے؟ یا مسلم کہتا ہے بار الہ زمین کی نقابوں کو ختم کر، زمین کی نیابتوں کو ختم کر، تاکہ میں حسین کے سامنے جاؤں، تاکہ حسین کو آخری سلام کرو. اللہ نے زمین کے فاصلوں کو کم کیا. جب مسلم حسین اور عباس کے سامنے آیا، جیسے ہی مسلم حسین اور عباس کے سامنے آیا، مسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، مسلم نے اپنا سر جھکایا، سلام کر کے کہتا میرا آخری سلام ہو، میرا آخری سلام ہو. جب مسلم کا سر جھکا، جب ظالم نے تلوار ماری، ظالم کی تلوار کا چلنا تھا. ماتم کر کے جملہ سن، بطول کو پرسا دے، ظالم کی تلوار چلی. یا عباس نے اپنی تلوار کو نیام سے نکال کر پھینکا، اپنے ترکش کو رکھا، اپنے کمان کو رکھا. حسین کے قدموں میں گر کے کہتے مولا جس معجزے سے مسلم دکھایا اسی معجزے سے مجھے کوفے پہنچا. حسین کہتا تمہیں جنگ نہیں کرنی تو کس لیے جائے گا؟ عباس کہتا مسلم کا سر بلندی سے گرے گا، ماتم کر کے بلندی سے گرے گا، میں نیچے سر کو گود میں لوں گا. حسین کہتے عباس ذرا غور سے دیکھ. اب جو دیکھا حسین کی ماں بدور گود پھیلائے کھڑی تھی. میرا مسلم تجھے بکیا سے لینے آئی.